علیکم کیمرہ مین عادل عثمان کے ساتھ ایگزیکٹو کونسل نیوز کپس کالج گوجرا۔ آج ہم پوڈ کاسٹ سیریز کے سیزن 1 کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ آج میں جنرل سیکرٹری واسق شریف اور میرے ساتھ میرے مہمان صلاح الدین ہے۔ تو آج ہم نے ایک کتاب جس کا نام شہاب نامہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک پوڈ کاسٹ سیریز پلان کی ہوئی ہے، اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اسی کے ساتھ پہلے ہم صلاح الدین کو کہتے ہیں وہ اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم، میرا نام صلاح الدین کھوکھر، میں انجینئرنگ پارٹ بی سے بلونگ کرتا ہوں۔ کھوکھر صاحب پتلون کس لیں، ہم پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہاب نامہ ہے اس کے بارے میں پہلے ہمیں کچھ معلومات دیں اور بتائیں یہ کس کی کتاب ہے، اس کے آتھر کون ہے، اور یہ کتاب کے بارے میں تھوڑی معلومات دیں۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب اس کے مصنف ہیں اور یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے، مطلب خود نوشت ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی بچپن سے لے کے آخری زندگی تک انہوں نے سارا کا سارا بتایا کہ انہوں نے کیسے لائف گزاری ہے۔ شروع میں ان کو کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، یہ جموں کشمیر میں، پھر وہاں ایک وبا آئی، اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آئی سی ایس کا ایگزام دیا، جہاں ہمارے یہاں سی ایس ایس ہوتا ہے، اسی طرح انڈین سول سرونٹ کا انہوں نے ایگزام دیا، اور یہ چند ایک پاکستان مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے کلیئر کیا یہ۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی خدمات دی، کہتے ہیں یہ برٹش امپائر کو۔ جب پاکستان بنا تو پھر یہ پاکستان میں شفٹ ہو گئے، اور تب کیپٹل کراچی تھا، اور وہاں انہوں نے وفاق کے دفاتر میں سیکرٹری کے طور پہ کام کیا۔ اس کے بعد جب انہیں جنگ میں، اسپیشلی ان کا بہت بڑا ٹاپک ہے اس میں ڈپٹی کمشنر کی ڈائری، انہیں جنگ میں شفٹ کیا گیا، وہاں انہوں نے ان کا تقرر ہوا ڈپٹی کمشنر کے طور پہ۔ انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی، اسپیشلی انہوں نے جو سی عام عوام تھی نا، اس کے مسائل کو جس طرح حل کیا اور وہاں کی اشرفیہ کو جس طرح کنٹرول کیا، وہ قابل بیان ہے۔ جب یہاں سے ہو گیا ان کا تقرر تو اس کے بعد انہیں ہالینڈ میں شفٹ کیا گیا، جہاں وہ امبیسیڈر رہے۔ 3 سے 4 سال وہاں امبیسیڈر رہنے کے بعد انہیں پاکستان میں دوبارہ بلایا گیا، اور اس وقت گورنر جنرل غلام اسحاق خان تھے، ان کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کیا گیا اور ان کے یہ پرسنل سیکرٹری بنے۔ اس کے بعد یہ صدر سکندر مرزا کے سیکرٹری رہے، اور اس کے بعد ایوب خان کے 10 سالہ سے زیادہ دور حکومت میں یہ ان کے پرسنل سیکرٹری رہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے ریزائن کیا یحییٰ خان کے دور میں، اور پھر بعد میں یونیسکو میں اپنی خدمات انجام دی، جس میں انہوں نے فلسطین اور غزہ وغیرہ کا دورہ کیا، اور جو کافی قابل تعریف کام ہے ان کا، اور یہی پھر انہوں نے آخری ایام گزارے اپنی زندگی کے اسی طرح۔ اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قدرت اللہ شہاب ہے، اردو لٹریچر میں ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک شعر عرض کروں گا، کیونکہ کافی لوگ جو اپنی قومی زبان اردو ہے نا اس کو بھلا چکے ہیں، اور سارے انگلش میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن اردو آہستہ آہستہ جو ہماری قومی زبان ہے نا وہ پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم ہی اس قوم کے ہیں، اور ہمیں ہی چاہیے کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں۔ کیا کہا غیر ملکی ہے اردو، تیری ماں کی زبان ہے اردو۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ ان کی ابتدائی زندگی اور اثرات تھے ان کی زندگی پر، اس سے متعلق ہے۔ پہلا سوال میں آپ سے کروں گا، قدرت اللہ شہاب کی پرورش اور ابتدائی تعلیم نے ان کے نقطۂ نظر کو کس طرح تشکیل دیا؟ قدرت اللہ شہاب بیسکلی آزاد و جموں کشمیر سے بلونگ کرتے تھے، تو انہوں نے ابتدائی ان کی زندگی وہاں گزاری۔ بچپن میں ان کے وہاں ایک وبا آئی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے کشمیر کے علاقے میں اپنے ننیال چلے گئے۔ وہاں ان کا زیادہ تر انٹریکشن سکھوں کے ساتھ رہا، کیونکہ اس وقت ڈوگرا حکومت تھی کشمیر میں۔ ان کے جو ان کے کلاس فیلوز تھے یا پھر اساتذہ تھے، سارے کے سارے زیادہ تر سکھ تھے، جن کا ان کی زندگی میں بہت اثر پڑا، اور انہیں اس زمانے میں کافی بلی کیا گیا مسلمان ہونے کے طور پہ۔ اور یہ ان کی پاکستان کی تعمیر سے پہلے جتنے بھی ان کا زندگی کا ٹینیور گزرا، سارے کے سارے میں انہیں مسلمان ہونے پہ اسپیشلی بہت زیادہ ایک قسم کا ٹارچر کیا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد اور والدہ دونوں تعلیم یافتہ تھے اور بہت سادہ لوگ تھے. ان کی جو آگے سول سروس ہے اور باقی خدمات انجام دی انہوں نے پاکستان اور مسلمانوں کے لیے, اس میں بہت بڑا ان کا بچپن کے جو صفات ہیں, مطلب ان کی دیانتداری اور ان کی سادہ لوگی, یہ بہت واضح ہے. کھوکھر صاحب, آپ کا جو نالج ہے وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نے جو کتاب ہے کافی مرتبہ پڑھی ہے. ہمارے پاس کتاب بھی موجود ہے, یہ کیمرے میں دکھائیں گے. یہ کتاب آپ نے بتایا جس طرح آپ نے 36 مرتبہ پڑھی ہے, تو یعنی آپ کو اس کتاب سے کیا obsession ہے جو آپ نے اس کو اتنی دفعہ پڑھا ہے؟ یعنی کوئی ایسی آپ کی کوئی اسپیسیفک آپ بات بتائیں جو اس کتاب میں لگی جس کو آپ نے 36 مرتبہ پڑھا. دیکھیں, یہ جو بک ہے پاکستان کی جو انیشیل ڈیکیڈز ہیں, مطلب پہلے 3 ڈیکیڈز میں ان کے بارے میں کافی ایکسپلین کیا گیا ہے. جو ہماری گورنمنٹ ہے اور اسپیشلی ہمارے جو وزراء اور صدور رہے ہیں پاکستان میں, ان کے بارے میں کافی اچھی باتیں بھی ہیں, کافی بری باتیں بھی ہیں. مطلب کہ وہ موسٹ آف دیم واز شرابی, اور انہوں نے کافی برے کام کیے پاکستان کے لیے, اور انہوں نے اختیارات کو بڑھانے کے لیے کون کون سی سازشیں کی ہیں پاکستان کے خلاف, وہ سب کچھ اس میں بیان ہے. اور تاریخ کے حوالے سے یہ بھی اس وجہ سے بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصنف کا کردار ہے اور اس کی جو سے اپنے کام کے ساتھ محبت ہے نا, اس بک میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ بندہ جتنی مرتبہ بھی پڑھے تو اتنی مرتبہ بھی کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بک میں آپ کو ایسے لگے گا جیسے مصنف اپنے بارے میں نہیں لکھ رہا, ہم سے باتیں کر رہا ہے. اس میں ہنسی و مزاح بھی ہے, اس میں سنجیدگی کی باتیں بھی ہیں, اور کافی زیادہ لائف لیسنز ہیں جو ہر اس کی وجہ سے اسے CSS کے سلیبس میں بھی شامل کیا گیا ہے. میں نے بھی یہ کتاب 1-2 دفعہ اس کا مطالعہ کیا ہے, تو میں نے اس میں کتاب میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کا ایک لڑکپن ہوتا ہے اور اس میں کافی شرارتی واقعات بھی ہوتے ہیں, تو ان کے بچپن کے کچھ نمایاں جو کردار ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے؟ یار ان کا بچپن نا بہت زیادہ مطلب دلچسپ گزرا ہے. سب سے پہلے جو میں ان کا نریٹ کرنا چاہوں گا واقعہ یہ ہے کہ ان کی جو اپنے استاد تھے نا اسلامیت کے اور دینیات کے, ان کی وائف کا نام تھا صادقہ بیگم. ان کی ایک کرش رہی. علیحدہ بات ہے کہ وہاں جب آئے تھے وبا آئی تھی تو ان کی وفات ہو گئی تھی, یہ دل کھول کے رویا تھا. اس کے بعد یہ جو سکھوں کے ساتھ رہا ہے تو وہاں اسے بہت زیادہ بلی کیا گیا, اسے لگائی گئی ان کے بچوں جیسے عام بچوں کو بلی کرتے ہیں, اس سے کافی زیادہ حد تک انہیں بلی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ واقعہ اور جو کہ یہ اپنے ICS کیا تھا نا انہوں نے, اس سے پہلے تک یہ کرتے رہے, وہ یہ تھا ایک بابا تھا اس کے مزار سے پیسے چوری کرتے رہے تھے, اور کچھ ایسے کرتے تھے. یہ تھا ان کا دوست تھا, اور یہ جب پیسے چوری کرتے تھے تو 3 حصے کرتے تھے. ایک مزار پہ رہنے دیتے تھے, پھر باقی جو 2 حصے تھے وہ دوست اور یہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے, اور کافی زیادہ مزاحیہ ان کا بچپن گزرا ہے. اچھا, ان کے جو یہ میں نے سنا ہے ایک بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, اور پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی تحریک میں ان کا بیوروکریسی میں ایک نمایاں مقام تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, پاکستان سے پہلے بیوروکریسی میں ان کا نمایاں مقام رہا ہے, کیونکہ بہت کم مسلمان ایسے تھے جو سول سروس میں کامیاب ہو پائے تھے انگریزی حکومت میں. تو اس میں ان کے بہت سے علاقے مثلاً کہ جیسے بہار کا علاقہ, بہاولپور کا علاقہ, اور ان کا جو بنگال کی سائڈ پہ علاقہ تھا ان کا تو کر رہا. لیکن اس میں یہ رہا کہ کیونکہ برٹش امپائر تھا, انگریزوں کی حکومت تھی, اس وجہ سے مسلمانوں کو اتنے اختیارات حاصل نہیں تھے. ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تھے, جس کی وجہ سے کافی دبے انہوں نے انہوں نے اپنی کہتے ہیں سروسز دی گورنمنٹ کو اور عوام کو. لیکن ان کا ایک نمایاں چیز جو پہلے بھی میں نے بیان کی ہے کہ ان کے کام کے ساتھ ان کی جو سی دل لگی تھی وہ تھی, اور وہ کبھی بھی کسی غریب پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے. اپنے سامنے جو بھی ان کے جو غریب پستا ہوا دیکھا اس کی مدد کی. جو اشرافیہ میں غلط بندہ تھا اپنی پورا زور لگا کے اس کو آخر تک روکنے کی کوشش کی, اور اسی وجہ سے انہیں 2-3 مرتبہ انکوائری یا سسپینشن کا بھی سامنا کرنا پڑا. اچھا, پاکستان بننے کے بعد حکومت میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ پاکستان بننے کے بعد بے شک ان کے اختیارات میں اضافہ ہے, اور بڑے کی فگر رہے ہیں پاکستان کی. جیسے میں نے پہلے بتایا, پہلے 3 ڈیکیڈز میں, پہلے 3 دہائیوں میں انہیں پہلے تو وفاق میں
کام ملا، مطلب وفاق اس دنوں کیپٹل پاکستان کا کراچی تھا، تو انہوں نے کافی زیادہ شعبوں میں کام سے انجام دیے. انہوں نے اخبارات کے بھی شعبے میں کافی نمایاں کام انجام دیے، لیکن یہ کیونکہ بہت بے باک تھی اس وجہ سے انہیں وہاں سے جلدی ہٹا لیا گیا. اس کے بعد یہ کشمیر، جب کشمیر کا معاملہ چلا تو وہاں بھی یہ تعینات رہے، اور اس کے بعد انہیں جنگ میں بطور ڈپٹی کمشنر بنا کے بھیجا گیا. وہاں انہوں نے کافی خدمات انجام دی، اور میں بار بار اس کے بارے میں ذکر بھی کیا کہ ان کی جو ڈپٹی کمشنر کی ڈائری ہے سب سے بہترین باب ان کے بک کا یہ ہے. اس کے بعد ان کو ہالینڈ میں ایمبیسڈر کے طور پہ 3-4 سال یہ رہے ادھر. وہاں رہنے کے بعد انہیں اچانک پاکستان بلایا گیا، وجوہات کا نہیں پتہ تھا. انہیں وہاں کے جو پاکستان کے اس وقت گورنر جنرل تھے جن کا نام غلام اسحاق خان تھا، ان کا پرسنل سیکرٹری بنایا گیا. وہ کچھ ایسے صدر تھے کہ جنہیں ایک فالج بھی تھا اور وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، ان کی حتیٰ کہ بولنے کی سمجھ نہیں آتی تھی. انہوں نے اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر رکھا ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ مشکلات سہی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی حکومت گری. صدر سکندر مرزا ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح رہے، اور یہ ان کے بھی جنرل سیکرٹری رہے. اور اس کے بعد جب ایوب خان کی حکومت آئی تو وہاں 10 سے 12 سال جب ایوب خان حکومت میں رہا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ رہے ہیں. اور ان کے اختیارات بھی، چونکہ صدر کے پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ اس زمانے میں صدر کا تھا، اس کے جب پرسنل سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری رہے ہیں تو کافی زیادہ اختیارات حاصل ہوئے ہیں. اور انہوں نے کافی زیادہ غیر ملکی دورے بھی کیے جو اس کتاب میں بہت اہم، بہت غور سے بہت واضح بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سے خطوط ہیں جو انہوں نے ایز اے ریفرنس اس میں دیے گئے ہیں. اچھا، ان کا یونیسکو میں کیا کردار رہا ہے؟ میں نے سنا ہے وہاں ان کا بہت نمایاں کردار تھا. اس کے علاوہ ایک بڑی کنٹروورشل بات ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا بھی خفیہ دورہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، یونیسکو میں ان کا کافی کردار رہا. اور جب ایوب خان کی حکومت گری اور یحییٰ خان برسر اقتدار ہے تو ان کے شروع سے یحییٰ خان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا اور پھر بیرون ملک آ کے رہنے لگ گئے. اور انہوں نے یہاں یونیسکو میں سالانہ اجلاس اور ششماہی اجلاس میں جانا شروع کیا. اور جو عرب ممالک کی تحریک تھی نا، ان کے جو صدور تھے، پھر انہوں نے انہیں اپروچ کیا. اور اسرائیل میں بیسیکلی ان کا دورہ ہوا ہے اور خفیہ دورہ تھا وہ، لیکن وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں نے جو فلسطینی تھے ان پہ جو بکس وہاں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری صہیونی کتابیں تھیں جن میں اسلام کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن جو یونیسکو میں تھا وہاں یہ بتایا جاتا تھا کہ انہیں ان کے اکارڈنگلی جو سا ان کا سلیبس ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، نہ کہ صہیونی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. خیر اسی وجہ سے یہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی جو مسجد اقصی میں جو ان کا رات گزری ہے وہ بھی انہوں نے بڑی واضح طور پہ بیان کی ہے، اور کافی اچھے اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ روحانیت کی سائڈ پہ لے کے گئے ہیں اس میں. اس کے ساتھ انہوں نے وہاں جب خیر وہ مشن تھا ایک قسم کا، انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا ہے اور وہ بہترین انداز میں کمپلیٹ کیا ہے. اس کتاب میں زندگی کے کافی اصول اور کافی پہلو بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سچائی کس حد تک ہے اور مبالغہ رائی کس حد تک ہے، اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا آخری سوال ہے اور اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. ہاں، اس کتاب میں مجھے نہیں لگتا کہ مبالغہ رائی ہوگی، کیونکہ کافی زیادہ جو مصنفین ہیں زمانے کے جیسے ڈپٹی نذیر احمد، اس کے بعد بانو قدسیہ وغیرہ، وہ ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہا ہے ان کا، اور وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر باتیں سچائی کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جون سی باتیں کی ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہوئے اپنے کانوں سے سنی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بہت سے پکچرز ہیں ان لوگوں نے ریفرنس دیا ہے، کافی صدور کی تھی ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ان کے کافی مطلب انہوں نے خطوط بیان کیے، خطوط باقاعدہ ساری کے سارے انہوں نے پکچرز بنا کے اس میں ان کے ریفرنس دیا گیا ہے. اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا یہ کتاب میں کوئی ایگزیجریشن ہے یا کوئی مبالغہ رہی ہے، اور یہ کتاب میں بہت زیادہ تر باتیں سچائی ہیں. Thanks for watching. See you in the next one.